السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان دروس میں ہمارے لیے کیا اسباق موجود ہیں، یہ دراصل میری تقریر کا بنیادی اور مرکزی مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب کی اپنے کلام اللہ میں بڑی مدح و ثنا کی ہے، جس کا ہر صحابی کی زندگی کے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ آج کے خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ تحریم کی 8ویں آیت، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو بڑے پیارے انداز میں اطلاع دے رہا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ یہ دنیا ہی میں معزز و احترام والے نہیں ہیں، بلکہ یہ آخرت میں بھی بڑے معزز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اعزاز دنیا کی حیثیت میں دیے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی وجہ سے ایک طبقے نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس وقت تک مانتا ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر یہ بدبخت ترین گروہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ بھی کیا ہو گئے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ ایک گروہ کا اعتقاد یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں صرف دنیاوی زندگی میں مدح نہیں کی ہے ان کی، اخروی طور پر آخرت کے اندر ان کا کیا مرتبہ ہوگا اس کی بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یعنی یہ رضا
وقتی طور پر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھ تھے اس وقت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل زندگی اور اخروی زندگی دونوں میں شامل ہے یہ رضا اللہ تبارک و تعالی کی. لیکن جو عقل کے اندھے ہیں، جن کے لیے واضح نشانیاں بھی دلیل نہیں بنتی ہیں، ان کے لیے الگ سے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کا حال بھی ذکر کر کے کہا ہے کہ وہاں بھی ہم ذلیل نہیں کریں گے ان کو. ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا اونچا ہوگا وہاں پر بھی. تو اس آیت میں خطاب ہوا ہے خصوصیت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو ایسی توبہ کہ خالص، توبۃ نصوحا. یہ توبۃ نصوح اس کی تشریح کے لیے الگ سے گھنٹے چاہیے. اصل میں مجھے یہ عنوان پہ گفتگو کرنی نہیں ہے، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں توبۃ نصوح سے مراد وہ توبہ ہے جو خالص و پکی اور پورے وعدے کے ساتھ ہو کہ اے اللہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا. دل کے اندر امید ہو کہ آج اے اللہ معاف کر دے، کل موقع ملے تو کر لوں گا، پھر معافی کر لوں گا. تو یہ توبۃ نصوح نہیں ہے. توبۃ نصوح کیا ہے؟ کرتے وقت پکی توبہ ہو کہ اے اللہ پھر زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. ہاں پھر کر دیا تو توبہ ہے اس کے لیے، لیکن کرتے وقت نیت یہی ہو کہ میں کبھی اس کا اعادہ نہیں کروں گا. کرتے وقت ہی یہ معاملہ ہو کہ آج معاف کر دے، کل کر لوں گا، پھر ایک مرتبہ، پھر پرسوں مانگ لوں گا، تو وہ توبہ ہوتی ہی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ توبہ صرف توبہ مت کرو، توبۃ نصوح کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار. یہ توبۃ نصوح کا نتیجہ نکلے گا. کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا کر دے؟ معاف کر دے. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، تمہارے گناہوں کو محو کر دے، مٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے جنات میں، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ایسا باغ کہیں دیکھا ہے آپ نے دنیا میں کہ باغ ہو اور نیچے نہر بہ رہی ہو؟ سائیڈ میں کنارے پر نہر بہ سکتی ہے، باغ ہو سکتا ہے، درمیان میں نہر بہ سکتی ہے. ایسا باغ تو دنیا میں ابھی نہیں آیا کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لیکن وہ باغات اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں وہاں پر. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اب فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس دن، کس دن جہاں صرف واحد القہار کی حکومت ہوگی. لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا آج کس کا دن ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ آج دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی بادشاہت ہے. حقیقی بادشاہت دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے چند انسانوں میں کچھ نہ کچھ بادشاہتیں دے رکھی ہیں. لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں پر نہ یہ بادشاہتیں تقسیم ہوں گی، نہ دنیا کے کوئی بادشاہوں کی اہمیت ہوگی. وہاں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، برہنہ، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. اس دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العزت جو واحد القہار ہے اس کی بادشاہت. ایسے دن میں اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب کی گارنٹی دے رہا ہے. کیا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. دیکھو اس دن اللہ تبارک و تعالی اے نبی آپ کو بھی ذلیل نہیں کرے گا، اور آپ کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا. اتنا کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے تھا نا. اگر اصحاب کی مدح کرنا نہیں تھا، یا اصحاب کے ایمان کی گارنٹی دینی نہیں تھی، یا اصحاب رسول اللہ کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دینی نہیں تھی، تو یوم لا یخزی اللہ النبی وہاں سے بات ختم ہو گئی. اے نبی آپ کو ہم اس دن کیا نہیں کریں گے؟ رسوا نہیں کریں گے. لیکن فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ کون لائے تھے؟ ہم لائے تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، نسلیں تھی،
کون تھے؟ یہ تو وہی اصحاب رسول اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ لا یخزی اللہ النبی، اے نبی آپ کو ہم رسوا نہیں کریں گے، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا ایمان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ یہاں کہاں؟ پل صراط میں کھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ تلوار جیسی باریک پل کے اوپر سے گزرنا ہے، نیچے جہنم دہکتا ہوا انگارہ ہے، اب وہاں سے گزرنا ہے، ایسے جگہ ہم انہیں نور فراہم کر دیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہاں وہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے، ہماری مغفرت کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی زندگی کی حیثیت سے آئیے اس صحابی کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی زندگی آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ، ہجرت کرنے کے بعد کا موقع، جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ایسے ایسے حالات بھی پیش آئے اصحاب رسول اللہ کو، دو دو تین تین دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، فاقے کی نوبت آ جاتی تھی۔ انصار کے باوجود مدد کرنے کے بھی کبھی کبھار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کی چیز۔ مجلس میں یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک صحابی اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کئی دن کا بھوکا ہوں، کہیں مجھے مہمان بنا لیا جائے یا کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں پہلے پوچھا بھیجتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تمام بیویوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آج کھانے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سید الکونین، سید الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں دوڑاتے ہیں نظریں، کوئی ہے جو ان کو مہمان بنا لے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں مہمان بنا کے لے جاتا ہوں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے گھر میں ان کے بھی کھانے کے کچھ نہیں ہے، سوائے ان کے اور بیوی بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے جو کے تنجانے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بس اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں اپنے گھر۔ گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے۔ بیوی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے گھر میں کیا کچھ تھا؟ آپ کو تو معلوم ہے، سوائے بچوں کے لیے چند جو کے دانے پڑے ہوئے ہیں جن کو پیس کے میں روٹی بنا لوں، اور بچے ہیں کہ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ہم جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو منا لیں گے، اپنے بچوں کو منا لیں گے، لیکن رسول اللہ کا مہمان بھوکا نہیں رہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے قربانی کے ایسے نادر واقعات ہیں کہ یاد رکھ لیجئے، اگر ایمان کا ذرا بھی کرن ہمارے دلوں کے اندر ہو تو آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیسے اصحاب تھے، یہ کیسے ایثار و قربانی کے نادر واقعات تھے کہ کسی قوم کے پاس آج تک نہیں ہے۔ اسی پہ بس فخر کرتا رہے یہ امت مسلمہ، یا ناز کرتی رہے تو بجا ہے۔ کسی ایک قوم کے پاس ایک ابو بکر نہیں مل سکتا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی قوم آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہیں، کسی ایک قوم میں ایک عمر نہیں مل سکتا ہے رضی اللہ عنہ۔
ایک ایک صحابی کا نمونہ ایسا نادر نمونہ ہے کہ یاد رکھ لیجئے قوموں کی وراثت کے اندر کبھی یہ افراد کہیں آئے ہی نہیں ہیں سوائے امت مسلمہ کے اندر آئے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے اپنی تاریخ سے ہم کس اسلاف کے بیٹے ہیں، کون سی تاریخ رکھنے والے ہم امت مسلمہ ہیں، کیا اعزاز و کیا احترام ہے ہماری اپنی تاریخ کا۔ صرف اتنا جان لے تو مسلمان آج حالت بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اپنے آپ کو بھلانا مطلب کیا ہے؟ جس نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا وہ گویا اپنے آپ کو بھلا دیا۔ دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر پھسلا کر سلا دو۔ بھائی ذرا جس کر کے بیٹھیں، دیکھیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو جگہ مل سکے کم از کم۔ ہاں تو یہاں متوجہ رہے۔ کہتے ہیں اپنی بیوی سے دیکھو بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو، پھر جو کچھ ہے گھر کے اندر کھانا بنا کے رکھ دو۔ یہ مہمان بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، بغیر میزبان کے کھا بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم نہ بیٹھیں اور کہیں کہ آپ کھا لو تو وہ نہیں کھا سکتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اگر ہم بیٹھ جائیں ساتھ میں مل کے تو مہمان کو کھلا نہیں سکتے، کھانا صرف ایک فرد کا ہے۔ کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ ایسے کرو کہ ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی ہم کھانا رکھ کے بیٹھیں گے تم چراغ درست کرنے کے بہانے اوپر اٹھو اور چراغ کو بجھا دو۔ شوہر دیکھیے کیسے کیسے منصوبے بنا رہے ہیں رسول اللہ کے مہمان کو کھلانے کے لیے۔ ہم بینک میں پیسہ جمع کرنے کے لیے رات دن منصوبے بناتے ہیں، میاں بیوی جی بچہ پیدا ہوگا جی، کیا جی تمہیں اب تک کیا بھی جماعت نہیں کرے، کیا تبھی کر کو رکھے تو اتنا جی، کل کے دن کا تبھی ہوگا۔ تو ہمارے منصوبے ایسے ہوتے ہیں، یہاں اصحاب رسول اللہ کے منصوبے کیسے ہوتے ہیں، دیکھیے کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ہاں تو منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کیا منصوبہ بنائے تھے؟ کہا کہ دیکھو کہ ہم بیٹھ جائیں، کھانا بھی آ جائے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو۔ اندھیرا جب چھا جائے گا مہمان کے آگے تو وہ روٹیاں ہم رکھ دیں گے اور ہم یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے، مہمان کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ہم دھوکہ دیتے رہیں گے، ہم منہ چلاتے رہیں گے، بس مہمان اچھی طرح کھا جا۔ بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، وفا شعار بیوی، نیک کاموں میں کیسے سبقت کر کے آتے ہیں یہ صحابیہ۔ دیکھیے نا، جہاں جس کے لیے صحیح بیوی مل گئی نا اس کو کل دنیا مل گئی۔ ہماری آج کی بیویاں ہوتی تو کہ کیا جی پاگل ہوئے کیا جی، تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا کہ بولتے نا جی، رات کو کیا کھا لے گا آگے پوچھیں گے۔ ہاں کہتے ہیں کہ بالکل صحیح منصوبہ ہے، میں ایسی ہی کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی بہانے مہمان کو تشفی کے ساتھ جو کچھ تھا کھلا دیا، آرام کے ساتھ سلا دیا، بچے بھوکے، میاں بیوی بھوکے، رات گزاری نمازوں کے اندر۔ صبح سویرے جب پہنچے ہیں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ انصاری صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ دمک رہا ہے خوشی سے، مسرت سے، دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاری کو خطاب کر کے، آپ کا جو واقعہ رات کو ہوا تھا اللہ نے وحی اتار دی ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا ابھی ابھی تازہ وحی اتری ہے مجھ پر، سورہ حشر کی آیات تلاوت کی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی اس صحابی کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو باوجود اپنی سخت ضرورت کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں سخت ضرورت ہوتی ہے اپنے نفسوں کے لیے لیکن باوجود اپنی ضرورت کے وہ دوسروں کو عطا کر دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو بخل سے بچا لیے گئے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کامیاب ترین مومن۔ اس صحابی کا کیا کہنا، خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ جب آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابی کے لیے اتاری اور اللہ کے رسول نے انہیں پڑھ کے سنا کہ خوشخبری دی کہ رات کا جو واقعہ تم نے کیا تھا، میرے مہمان کو کھلانے کے لیے پورا گھر بھوکا رہ گیا لیکن مہمان کھا کے سویا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں پر سے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے وحی کو اتار دیا ہے، تو پھر اس خوشی اور اس کا مسرت کا ایک ٹھکانہ نہیں ہونا۔ حضرت ابو طلحہ، یہ کون ہے؟ ابو طلحہ، ہم نے طلحہ بن عبید اللہ کی سیرت پڑھی ہے، یہ طلحہ بن عبید اللہ نہیں ہیں، یہ ہیں ابو طلحہ انصاری، جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ یہ انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کے کھلانے پر اس بات کے مصداق بنے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح میں آیت رکھ دیا، جب بھی پڑھتے ہیں تفسیر میں اٹھا کے پڑھیں گے کہ ابو طلحہ انصاری کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ انہی کی زندگی آج ہمارے لیے پیش خدمت ہے۔ ابو طلحہ انصاری بڑے ہی حب رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والوں میں ہے، بلکہ ابو طلحہ نہیں، ان کا کل گھرانہ ہے۔ پتہ ہے یہ کس کے شوہر ہیں؟ یہ شوہر ہیں ام عمیس کے، اور یہ کس کے سوتیلے باپ ہیں؟ انس بن مالک، مشہور صحابی ہیں، پتہ ہے لوگوں کو معلوم ہوگا، انس بن مالک، انہی کے یہ سوتیلے باپ ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے ان کی زندگی کی ابتدا اسلام کی کیسے ہوتی ہے۔ یہ انصاری نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے رنگیلے بھی تھے، شراب کباب بھی بڑا تھا، ان کی محفلیں بڑی سجتی تھی، نوجوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور اہل ثروت میں بھی شمار ہوتے تھے، پیسہ بھی تھا، اور سب سے زیادہ ان کے پاس قبیلے کے سردار بھی تھے، قبیلے کے سردار بھی تھے۔ اب ہوا یہ کہ مصعب بن عمیر مدینہ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، مدینے کے اندر دعوت پھیلانے کے لیے۔ ان کے دعوت سے مسلمانوں کے اندر بہت جلد اسلام پھیل گیا، مدینہ منورہ کے اندر قبائل مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسی میں حضرت انس بن مالک کی ماں مسلمان ہو چکی ہے، ان کا شوہر ناراض ہو گیا۔ انس بن مالک کے باپ، حقیقی باپ، آپ نے اسلام قبول کر لیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے یہ کیا کہ ان کو تو چھوڑ دیا، شام چلا گیا، شام گیا، واپس نہیں آیا، اسی اثنا میں اسی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب ہوا کیا تھا، یہ بیوہ ہو گئی، بچہ چھوٹا، انس بن مالک چھوٹے بچے ہیں اس وقت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لیکن خاندانی اعتبار سے بڑی شرف والی خاتون تھی، بڑے بڑے رؤساء نے انہیں کیا ہے اس پیغام نکاح دیا ہے، انہی میں ابو طلحہ بھی ہیں، نکاح کا پیغام دیے تھے، سب کو تو رد کر دیا، لیکن طلحہ تھے بھی دراصل اپنے خاندانی لحاظ سے بڑے شرف والے۔ انہوں نے کہا
حضرت انس بن مالک کی ماں نے، دیکھو تم کافر میں مسلمان، کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ابھی وہ آیت اتری نہیں تھی کہ مشرک لوگوں سے نکاح مت کرو، یہ تو ابتدائی دور کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی صحابیہ اپنے فہم سے وہاں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، کیسے نکاح ہو سکتا ہے ہم دونوں کا؟ اور دیکھو تم لکڑی کے بت کو پوجتے ہو، ذرا غور کر کے دیکھو تو یہی لکڑی تم جلانے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہو۔ یہ کیا عقل کی دھائی ہے کہ کیا عقل کی بات ہے کہ ایک لکڑی تم تراشتے ہو، عزت کر کے تم خدا سمجھ لیتے ہو، ایک لکڑی کو تم لیتے ہو اور اس کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کر لیتے ہو۔ لکڑی لکڑی ہی تو ہے، ایک ہی لکڑی کا دو الگ استعمال تم خود کر لیتے ہو اور تم کو اسے معزز بنا دیتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا شاید میرے سے زیادہ کوئی ثروت اور مالدار شخص نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے ٹھکرا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، اپنے مذہب کی آڑ میں مجھے ٹھکرانا چاہتی ہو اور تمہارے پاس کسی اور قبیلے کا رئیس آدمی پیغام بھیج چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں پیسے کے لیے یہ بات نہیں کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو یاد رکھو کہ تم اگر مجھ سے نکاح کر لو گے اسلام کی بنیاد پر تو میں اپنا مہر بھی لوں گی نہیں، میں اپنا مہر اسلام قرار دوں گی، میں اپنا مہر اسلام قرار دوں گی۔ اسی لیے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہترین مہر جو ہے وہ ان کے بیوی نے دیا تھا، ان کی بیوی کے لیے انہوں نے دیا تھا کہ اسلام کو مہر قرار دیا گیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ پھر میری اپنی دل کی دنیا بدل گئی، میں نے سوچا، اپنے آپ پہ غور کیا، اپنی حالت پہ غور کیا، اپنے بتوں پہ غور کیا، آخر کار وحدانیت کے دائرے کے اندر آیا اور کہا کہ ہاں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور مہر میرا اسلام قرار دیا گیا۔ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونہ پیش کیا تھا۔ شادی کے بعد اب دیکھیے 12 نبوت کا زمانہ ہے، 70 انصار کے قبیلے کے لوگ 70 آدمی جمع ہو کے اللہ کے رسول سے بیعت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان میں یہ واحد خاتون ہے جو میاں اور بیوی دونوں مل کے نکلتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ میں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ مدینہ آ جائیں، ہم جس طرح اپنے مال سے اپنے اولاد کو حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب یہ واپس پلٹتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 نبوت میں پہنچ جاتے ہیں، تو یہاں سے مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کا مطمع نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جتنا وقت ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک آیت کا ایسا نمونہ بنے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے انفاق میں خاص کر ابو طلحہ کا وہ کردار ہے جو کسی اور صحابی کا نہیں ملتا ہے۔ آیت اترتی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں دیکھو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیے نا آیت کا مطلب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک انفاق کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فرض ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے۔ ایک انفاق کے بارے میں کہا ہے کہ جو بچ جائے کھانے پینے سے وہ دے دو، قل یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ لیکن ایک بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑا اونچا اللہ والوں کا مرتبہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو محبوب چیز ہے وہ دے دو، جو بچت ہے وہ دے دو۔ یہ نہیں ہے، ایک تو انفاق کا یہ بھی ہے کہ بچت ہو گیا، کھائے پیے سب ہو گیا، اس کے بعد بھی باقی جیب میں 10 روپے اٹھا کے دے دو، یہ بھی انفاق کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ بڑا اعلیٰ طریقہ ہے کہ جو محبوب ہو تمہارے لیے وہ محبوب تر چیز نکال کے دے دو، یہ بہت اعلیٰ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی مدح کی ہے، تو کیسے؟ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم جو محبوب رکھتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ تو قرآن کو عمل کی نیت سے دیکھتے تھے نا، ہمارے لیے مردوں کو پڑھنے کے لیے تو استعمال نہیں کرتے تھے قرآن کو، قرآن کی ایک ایک آیت ان کے لیے عملی نمونہ تھی، اس پر کیسے عمل کریں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہیں، آئے تھے بڑے بڑے صحابہ، جو جو ان کی محبوب تر چیز تھی اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے قربان کر دیا۔ لیکن ابو طلحہ کا نرالا انداز تھا، پورے مدینے میں ایک کنواں تھا، بالکل میٹھے پانی والا کنواں، بئر حا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بئر حا کئی ایسے لاکھوں کے دینار دے کے لوگ خریدنے کے لیے تیار تھے، یہودی لوگ خاص کر، کیونکہ اس کا پانی اتنا میٹھا اور شیرین ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی خصوصیت سے بئر حا سے پانی منگا کے پیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو میٹھا کنویں کا پانی بڑا پسند تھا، عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پیا کرتے تھے۔ یہ بئر حا کے مالک تھے اور بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا ان کے لیے وہ معاملہ۔ جیسے ہی آیت اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آیت اتری ہے کہ محبوب ترین چیز کو جب تک اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی مجلس میں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بئر حا اللہ کے لیے دے دیا، آپ جو چاہے کیجیے، آپ جو چاہے کیجیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول، خدا کی قسم اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئے بغیر میرے ہاتھ سے ممکن ہوتا تو میں ویسا ہی کرتا، لیکن میرے لیے ناممکن ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو معلوم، یعنی اخلاص کی نیت سے کہتے ہیں، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اگر لوگوں کو معلوم ہوئے بغیر میں اس کو عطا کر سکتا تھا تو ضرور عطا کر دیتا، لیکن باوجود یہ کہ جتنا بھی چھپاؤں یہ بات معلوم ہو کے رہنی ہے، اسی وجہ سے میں مجلس میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ آگے چلیے، اپنے مسجد نبوی سے بالکل متصل گھر ہے ان کا، اور گھر کے متصل بڑا ہی پیارا باغ ہے ان کا۔ وہ باغ مدینے کے انواع و اقسام کے بہت سے پھل اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ باغ بھی مدینے کے بہترین باغوں میں شمار ہوتا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑی محنت لگائی ہے اس کو بنانے سنوارنے میں۔ اب ایک مرتبہ نمازیں دیکھیے صحابی رسول کی کیسے ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ باغ میں نفل کی نیت سے رکعت باندھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک چڑیا، جسے لال کہتے ہیں اصل میں، یہ چڑیا جیسی ہوتی ہے لیکن بڑی پیاری اور بھی خوبصورت ہوتی ہے، یہ پرندہ ہے ایک چھوٹا سا، وہ چہچہاتے ہوئے ان کے باغ کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھنے کو بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا چہچہانا بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، وہ انداز۔ اب وہ ان کے سامنے کے درخت میں بیٹھ کے چہچہانے لگتی ہے۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے ان کا خیال وہاں پر پہنچ جاتا ہے، خیال ڈیورٹ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ اب وہ ایسے محو ہو جاتے ہیں اس چڑیا کے خیال میں اور اس چڑیا کے آواز میں کہ بعد میں سوچتے ہیں کہ رکعت کتنے پڑھے ہیں بھول جاتے ہیں، 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں، مشتبہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ یعنی اس باغ کے نظارے میں اور اس چڑیا کی وہ چہچہاہٹ میں نماز جیسے ہی ختم کرتے ہیں، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا وہ باغ ہے جس کے لیے میں نے تن من دھن لگا کے بنایا ہے، لیکن اسی باغ کی وجہ سے میری ایک نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میری نماز میں خلل واقع ہوا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے راہ میں دے دوں، یہ باغ ہی نہ رہے میرے پاس، جس کی وجہ سے، جس کی خوبصورتی میں محو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کے لیے رب العزت سے سرگوشی ہے، اس میں جو خلل ڈالے میں اس کو محو کر دوں اپنی زندگی سے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس باغ کو قبول کر لیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انفاق میں تو آپ نے بہت بہترین نمونہ قائم کیا ہے، لیکن ابو طلحہ تم ایسے کرو کہ رشتہ داروں میں بانٹ دو، یہ بھی انفاق ہوتا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر تو بڑا خرچہ کرتے ہیں لیکن گھر میں بہن ترس رہی ہوتی ہے، اسے نہیں دیتے، کہ نام نہیں ہوتا، ان کو بل ہونا، رجسٹر میں نام آنا، پتھر پہ نام لکھنا مسجد میں، تبھی اتنا دیے بھائی، انہوں بہت بڑے پیسے والے بھائی، انہوں دیتے بھائی، بہت اچھا دیتے بھائی، چار لوگ بولنا۔ گھر کے افراد تو خرچہ کرے تو کون بولتا؟ کیا ہی بولتا نہیں کون بھی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا کیا ہے، انفاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کے رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا انفاق بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، 2 ثواب ملیں گے۔ باہر دینا 1 ثواب ملے گا، گھر کے رشتہ داروں پہ خرچہ کرو گے تو الٹا 2 ثواب ملیں گے، کیونکہ ایک تو صلہ رحمی بھی کیا ہے، ایک تو انفاق بھی کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم ابو طلحہ جاؤ، یہ کام ایسے کرو کہ تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، گئے کہ پورا باغ بانٹ کے دے دیا اپنے رشتہ داروں میں۔ آگے چلیے، کتنے پیارے ہیں یہ، کیسے محبت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، بڑا ہی افلاس کا زمانہ ہے، قسم پرسی کا زمانہ ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس منظر کو پیش کر رہا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ ایسے ہوا تھا کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اتنا سخت دور ابتلا، کھانے کے لیے اندر کچھ نہیں، باہر سے 10,000 کی فوج پڑی ہوئی ہے، تاک میں بیٹھی ہوئی ہے، کب موقع ملے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ یہاں مسلمان صرف 3,000، 5 ہجری کا زمانہ ہے یہ زمانہ۔ اندر حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے دیکھیے میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ اٹھا کے بتایا تو شکم میں ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی چادر اٹھا کے بتلائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اصحاب رسول اللہ واپس پلٹ کے چلے گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حصے میں ایک کھجور آتا تھا پورے دن کے لیے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بینج آتی تھی، ایک بینج 7 آدمیوں کے لیے آتی تھی۔ کھجور کی ایک بینج 7 آدمیوں کے لیے حصے میں آتی تھی۔ ہر آدمی اس بینج کو چوس کے پھر دوسرے کو دے دیتا، وہ چوس کے پھر تیسرے کو دے دیتا۔ یہ ہے فاقہ کشی کی حالت۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کے لیے کئی معجزات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ ابو طلحہ بھی دل کے اندر پریشان ہے، ہم ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے سوتیلے بیٹے سے کہتے ہیں ایک مرتبہ بلا کے راز میں کہ انس دیکھو اللہ کے رسول بھوکے ہیں، لیکن صحابہ کا مجمع اتنا ساتھ میں ہے کہ سب کو کھلانے کی سکت تو نہیں ہے ہمارے پاس چند روٹیوں کا آٹا ہے، چند روٹیوں کے لیے شوربہ ہے، اگر میں جاؤں سب کو دعوت دوں تو کھلا نہیں سکتا، تم ایسے کرو مخصوص طور پہ جاؤ، آہستہ سے اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤ، کان میں کہو کہ اللہ کے رسول مجلس ختم ہو جائے تو ہمارے گھر آ جائیے، ہم آپ کے لیے کھانا تیار کر کے رکھیں۔ تاکید کی کہ دیکھو برملا نہیں کہنا کیونکہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ذہن میں رکھ لیا، باپ کی نصیحت، پھر آگے نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابھی دور ہی تھا کہ قدم رکھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ انس ابو طلحہ نے بھیجا ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، اب کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ اب تو چارہ کار نہیں تھا تو میں نے ہاں میں ایسے ہلایا تو اللہ کے کھانے کے لیے بلایا ہے، اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو بھیجنا تھا تو کم از کم وہ تو محفوظ رکھ سکتا تھا وہ بات، لیکن اللہ کے رسول نے خود پوچھا کھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ اب اللہ کے رسول صحابہ کی طرف رخ کیے اور کہا کہ لوگو ابو طلحہ کے ہاں دعوت ہے، چلو سب۔ اب کیا کیا جائے؟
انس کہتے ہیں کہ میں بھاگم بھاگ واپس آیا ڈرتے ہوئے کہ باپ کیا کہے. اپنے باپ کے پاس آیا ابو طلحہ کے پاس اور کہا کہ میں نے سب کچھ کوشش کی اپنی سی لیکن معاملہ ہی الٹ ہو گیا. مجلس گیا تو وہاں خود اللہ کے رسول نے پوچھ لیا اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے. ابو طلحہ پریشان ہو گئے کیا کیا جائے. اپنی بیوی کے پاس گئے کہا کہ دیکھو میں نے تو پورا منصوبے کے ساتھ اللہ کے رسول کو بلانا چاہا لیکن پورے صحابہ کے ساتھ اتنی بڑی جماعت آ رہے. نیک بیوی فہیم تھی ذہین تھی فطین تھی. کہا کہ دیکھو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے خود دعوت دی یا آپ نے صحابہ کو دعوت دی؟ کہا کہ انہوں نے دی تو وہ جان لیں گے. کیا کہا؟ وہ دیے ہیں تو وہ جان لیں گے, ان کو پتا ہوگا تبھی تو دیے ہیں, ہم نے تو نہیں دیا ہے. جب رسول نے دیا ہے تو رسول کی لاج اللہ رکھ لے گا ضرور بالضرور. پھر آئے ہیں پہنچے ہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو طلحہ جو روٹی کی تنور ہے اس میں سے تم روٹیاں بنا بنا کے بھیجتے رہو, جو سالن کا پیالہ ہے اس میں سے تم بسم اللہ کہہ کے نکالتے رہو. 10 صحابہ کی جماعت کو بلا کے کہا کہ تم کھا کے بیٹھ کے جاتے رہو, ایک ایک ٹکڑی 10 کی. یہاں سے روٹیاں تنور سے آ رہی ہیں, یہاں سے سالن آ رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. سب کے سب کھا کے چلے گئے, جتنا تھا اتنا باقی. اللہ کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے, قربانی کے لیے اپنا تن من دھن پیش کرتا ہے تو ایسے ہی معجزے ہوا کرتے ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہ ابو طلحہ اپنی زندگی کی حیثیت سے بھی کیسے مصائب سے گزرے ہیں, کیسا صبر کیا ہے. کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو بچہ بھی ہوتا مر جاتا. ہمیں کیا کرتے, سیدھا چل جائیں گے موسیٰ شاہ قادری کے درگاہ کو تعویذ لینے کے واسطے. ہاں بہت سے بچے ان کے مر گئے. ایک بچہ تھا عمیر نام کا, چھوٹا سا بچہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبوب رکھتے تھے ابو طلحہ کو, کبھی کبھی گھر بھی جایا کرتے تھے اور وہ چھوٹے بچے سے کھیلا بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی جو ہر ایک کے لیے عام تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ گلی کوچوں میں جب اللہ کے رسول گزرتے تو چھوٹے بچوں کو دیکھ کے سلام کہتے, اللہ اکبر. ذرا تصور کر کے دیکھیے, سید العرب والعجم بچوں کو سلام کریں خود آگے بڑھ کے. کیوں؟ یہ رحمت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا نرم بنا دیا تھا. اسی طرح صحابہ کے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, ایک عام انسان کی طرح رہا کرتے تھے. کوئی خدام حشم ششم بڑے بڑے لوگ ہٹو ہٹو کرو, وہ لوگ آ رہا ہے, صاحب آ رہا ہے, کوئی نعرہ نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ گھر میں داخل ہوئے, یہ عمیر نام کے بچے ہیں نا بڑے اداس بیٹھے ہوئے ہیں. ماں سے پوچھا کیا ہوا, کیوں عمیر اداس ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے پاس ایک چھوٹی چڑیا تھی جس کا وہ پیار سے نام رکھا تھا نغیر, اور وہ مر گئی آج. اس کے لیے بچہ ہے نا, چھوٹا بچہ کھیلتا ہے جو, تو وہ بڑا اداس ہو جاتا. تو وہ چھوٹی چڑیا ہے جو مر گئی ہے جس کے لیے اداس بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول اسے کھلانے کے لیے قریب آئے, کہا کہ یا عمیر ما فعل النغیر, اے عمیر تمہارا نغیر کو کیا ہوا؟ یہ ایسے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ کھلکھلا کے ہنس پڑا. پھر اس کے بعد کھیل کود میں شامل ہو گیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ یا عمیر ما فعل النغیر میں سے 70 مسائل نکالے ہیں. یہ ہے امام شافعی کی فقہ. ائمہ کرام جو فقہا کے مرتبے پر پہنچے ہیں, فقیہ, یہ معمولی نہیں ہیں. ہم جیسے عقل و دماغ والے نہیں ہوا کرتے تھے. شریعت کو اسی لحاظ سے وہ دیکھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے. تو غرض کہ یہ عمیر کا معاملہ آگے چل کے یہ ہوا
کہ ایک دن یہ عمیر، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ بھی بڑا دردناک ہے کہ عمیر کی وفات ہو گئی۔ پہلے بیمار تھا، اسی بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو طلحہ پہنچ گئے۔ کام میں اتنی دیر ہوئی کہ وہاں پر بچے کی وفات ہو گئی۔ ماں نے دیکھیے کس بہادری کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اپنے شوہر کے لیے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو بچے کی وفات کی کوئی خبر نہ دینا، اور بچے کو انہوں نے یہ کیا کہ دفنا دیا، ایک روایت میں چھپا دیا۔ پھر اس کے بعد رات کو جب آئے تھکے ماندے ابو طلحہ، تو سب سے پہلے انہیں اچھے لباس میں، اچھے خوش باش حیثیت سے اپنے سامنے آ کر خود کو بھی کھانا پیش کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی تمام ضرورتیں پوری کی۔ پھر رات کا ایک پہر گزر گیا، نماز کے لیے اٹھے تو پوچھا کہ دیکھو کسی نے آپ کو قرض دیا کوئی چیز، اور وہ قرض کچھ مدت بعد واپس مانگے تو تم انکار کر دو گے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہوگا، جو دیا ہے اس کو واپس دے دینا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ نے بھی ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، اب واپس مانگ لیا، دے دیا ہم۔ کیسی بیویاں ہیں دیکھیے، یہ بھی کیسے صحابیاں ہیں دیکھیے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں بیٹا ایک قرض کے طور پہ دیا تھا، واپس لے لیا ہے۔ کہا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا یہی فیصلہ تھا، ہم کیا کریں گے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے نماز کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے میری بیوی نے یہ کیا ہے رات۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، اب کی بار اللہ تبارک و تعالی تم پر بڑا فضل کرے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابو طلحہ، پھر اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں خوشی خوشی اس کو گود میں اٹھایا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بھاگا، اللہ کے رسول کے پاس عطا کیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کی تحنیک کریں، آپ ہی نام رکھیں۔ ابو طلحہ کے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اپنے ہاتھوں میں، اور کھجور کا کوئی ٹکڑا اپنے منہ کے اندر ڈالا ہے، پھر اپنے لعاب سے اس کو ملایا ہے، چبایا ہے، پھر اس کو نکال کر کچھ اس بچے کے منہ میں ڈال کے چٹایا ہے۔ اس کا نام ہے تحنیک، یہ سنت ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ گھر کے کوئی بزرگ ہیں تو یہ کام کرنا چاہیے جب بچہ پیدا ہو۔ یعنی بچے کے پیٹ میں جانے والی سب سے پہلی غذا کسی بزرگ کا اور کسی صاحب دین، صاحب مذہب والا، صاحب حیثیت والا، صاحب اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں میں سے کسی کا لعاب اندر داخل ہو جائے۔ یہ صحابہ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن ان بچوں کے منہ میں ڈالے۔ بہت سے بچے ہیں ان میں، انہی میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس بچے کو بھی اللہ کے رسول نے اس طرح کیا وہ بڑا ہی بلند مقام، بڑا ہی نامور شخص بنا ہے تاریخ میں آگے چل کر۔ اب دیکھیے سب بچے پہلے سے مر جاتے تھے، جو بھی پیدا ہوتے مر جاتے تھے، لیکن یہ ایک واحد بچہ ہے جن سے ابو طلحہ کی نسل چلی ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کیا ہے اور نام رکھا، خوبصورت نام۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ ہمیں کیا رکھتے؟ شاہ رخ خان رکھتے ہم کو ہمیشہ کیا ہے، فلم کے نام بڑے پسند آتے ہیں۔ صحابہ کے نام تو پتہ بھی نہیں ہے۔ عشرۃ المبشرہ کے 10 نام کتنے لوگوں کو یاد ہوں گے بیٹھے ہوئے کو؟ ذرا بتا دیجئے۔ انشاءاللہ کیا ہے 10,000 کا انعام بھی لے لیجئے عوام میں سے، کوئی ہیں تو بتا دیجئے۔ ہمارے طلبہ نہیں ہیں بھائی مرکز کے، عوام میں سے کوئی بتلا دے۔ ہمارے پاس اس کا رواج ہے ہی نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں عبداللہ۔ بہت سے لوگ فون کرتے نام، بھائی عبداللہ اچھا نام ہے۔ نہیں مولوی صاحب نیا نام کہتے بھی بولو مولوی صاحب، اور نیا نام کہاں سے جاؤ ڈھونڈنا؟ اب ہمیشہ نیا نام ہونا۔ اب ہماری سوچ اور ذہنیت ایسی بدل گئی ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ نیٹ میں دیکھ لیتے ہیں عمدہ سیدھا، کیا تبھی ایک مانے گا، یہ میں دیکھا نا، یہ میں دیکھا نا۔ نیٹ میں نہ دیکھنے والے نہ ڈالنے والے دونوں صاحب علم نہیں ہیں۔
اب اسے کیا کریں گے؟ انگلش میں ایک کو ایک لکھ دیتے، وہ لے لے گا کہ ایسا دیکھا کرتے۔ یاد رکھ لیجئے، ناموں میں ہمیشہ یہ تلاش کیجئے کہ اصحاب رسول اللہ کا نام ہو، نام کیسا بھی ہو۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا اثر ضرور پڑے گا آپ کے اولاد پر۔ اصحاب رسول اللہ کا نام تلاش کر کے رکھیے، اور ناموں میں وہ نام سب سے بلند ہیں جو اللہ کے رسول نے خود کہا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن۔ تو یہاں دیکھیے ابو طلحہ کے بچے کو اللہ کے رسول عبداللہ نام رکھ کے تحنیک کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونہار، پورے مدینے کے اندر خوبصورت ترین اور صاحب دولت۔ پھر اس کے بعد وہ تاریخ میں نام کماتا ہے کہ ابو طلحہ کی پوری نسل اسی عبداللہ سے چلتی ہے۔ آگے چلیے، پھر وہ موقع بھی آتا ہے جب 8 ہجری کے بعد اللہ کے رسول حجۃ الوداع پہنچتے ہیں، آخری حج اپنی زندگی کا، بڑا ہی پیارا حج ہے یہ حجۃ الوداع، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا خطبہ دیتے ہیں۔ زندگی کا یہ حج حج اکبر بھی کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ میں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 1,40,000 1,25,000 1,24,000 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ 1,40,000 صحابہ، کسی نبی کے صحابہ بیک وقت اتنی بڑی جماعت میں اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، 1,24,000 کے قریب۔ اب دیکھیے نا جی، 1,24,000 رسل اور پیغمبر ملا کے کتنے ہیں روایتوں کے مطابق؟ 1,24,000۔ اسی طرح بعینہ اصحاب رسول اللہ حجۃ الوداع میں جو آئے تھے وہ کتنے؟ 1,24,000۔ گویا کہ کل انبیاء آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کتنے آئے تھے، ان تمام کی تعداد کو اصحاب رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دیا حجۃ الوداع میں۔ اب اس حج میں اللہ کے رسول نے بھی اپنے سر کو مڑایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بہت اہم بات ہے، سن لیجئے، ہمارے لحاظ سے خاص کر یہ شیعہ میں بال کا بڑا چرچا ہے نا، میں سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ حجۃ الوداع میں اپنے سر کو منڈوایا ہے، یہی ایک پوری زندگی میں اپنے سر کو منڈوایا ہے اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس حیثیت سے بات کو اچھی سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کے متروک چیزوں کو تبرک کے طور پہ استعمال کرنے سے ہم انکار کبھی نہیں کرتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، تبرک کیوں چھوڑ دیا، نہیں، واقعتاً تبرک ہے اور بابرکت ہیں وہ چیزیں۔ اب دیکھیے، خود اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ بات۔ جب اللہ کے رسول صحابی کے آگے اپنے سر کو دیا اور صحابی بال منڈوانے لگے تو وہ خود خوشی و مسرت سے پکار اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول عجیب بات دیکھیے، آج سید الانبیاء والمرسلین میرے پاس سر کو رکھے ہوئے ہیں اور میں سر کو منڈوا رہا ہوں، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میری۔ کہا کہ ہاں، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے تمہارے لیے، اور کہا کہ صحابہ کو جمع کرو۔ اپنے دائیں طرف کے بال کو جب کاٹنے لگے، کہا کہ صحابہ کو تقسیم کرتے جاؤ، میرے بال نیچے گرنے نہ پائیں۔ وضو کے پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے لڑا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ کہا کہ یہ تو کیا ہے، اس کے لیے دوسروں سے جنگ کرنے شروع کر دیں گے، اتنی تقدیس تھی۔ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ تم کیا کرو، دائیں طرف کے بالوں کو صحابہ میں تقسیم کرتے چلے جاؤ۔ پھر جب بائیں طرف کا معاملہ آیا تو کہا کہ ابو طلحہ کو بلاؤ۔ ابو طلحہ آئے تو کہا کہ یہ تمام بائیں طرف کے بال تمہارے ہیں۔ دائیں طرف کے کل بالوں کو صحابہ میں تقسیم کیا، صرف اور صرف بائیں طرف کے پورے بالوں کو ابو طلحہ کو دے دیا۔ یہ ابو طلحہ کا شرف ہے، اور یہ بال متبرک ہیں، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ ہمارے لیے آج جو بالوں کا رواج ہے، آثار مبارک، ہر مسجد میں ایک بال ہے، اور جہاں نہیں بنتی وہاں بھی بال آ جاتا، وہ کیسے آتا آج تک سمجھ نہیں آئی اس کی۔ تو یاد رکھ لیجئے، ہم ان بالوں کا انکار کرتے ہیں جن کے لیے کوئی سند نہیں ہے۔
حقیقتاً اگر بال ہے تو یاد رکھ لیجیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، اور اس کے تبرک حاصل کرنا بالکل جائز چیز ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ کو یہ کام دیا اور بتلایا ہے۔ ابو طلحہ کا یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اللہ کے رسول کے کل بائیں طرف کے بالوں کو لیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی سے شفا حاصل کرتے تھے اس زمانے میں، اس کو گھول کے پلایا کرتے تھے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول کا ایک پیالہ بھی تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول کا کپڑا بھی تھا جس سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم اس میں مانے نہیں ہیں۔ پھر آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ پریشان، کیسے اللہ کے رسول کو کفنائیں دفنائیں، بالکل نیا معاملہ تھا صحابہ کو۔ تو جب کفنا کے مکمل ہوا، صحابہ نے ایک دوسرے سے بات چیت کی، اللہ کے رسول کو کیسے قبر میں دفنائیں گی۔ دیکھیے قبر میں دو طرح کی قبریں ہیں، ایک ہے لحد، ایک ہے شق۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ شق ہے، صندوق کی طرح، صندوقی قبر۔ عرب میں جو رواج ہے وہ ہے بغلی قبر، صندوق ہوتا پھر اس کے اندر ایک بغلی صندوق ہوتا جس کے اندر کر کے پھر اس کے بعد ڈال دیتے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم صرف صندوق بناتے اور اس کے بعد میت کو ڈال کے اس کے اوپر تڑکی بچھا دیتے، یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے۔ لیکن بغلی قبر کیا ہے؟ عربوں کا رواج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی قبر میں دفنائیں؟ بغلی قبر میں یا صندوقی قبر میں؟ بغلی قبر کھودنے کے جو ماہر تھے وہ ابو طلحہ تھے، صندوقی قبر کھودنے کے جو ماہر تھے وہ عبداللہ تھے، عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ دونوں کو پیغام بھیجا گیا تم آؤ، لیکن صحابہ کو بڑا شوق تھا کہ ابو طلحہ پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو بغلی قبر پسند تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا الحد لنا والشق لغیرنا، غیر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ صندوقی قبر ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ بغلی قبر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ کے رسول بغلی قبر کو پسند کیا ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ کون جلدی آ جائے، اس کے لیے ہم عطا کر دیں گے قبر کھودنے کے لیے، لیکن جلدی آئے، ابو طلحہ جلدی آ جائے، وہ دعا کر رہے تھے۔ اللہ نے منظور کر لی۔ ابو طلحہ پہلے ابو عبیدہ ابن جراح سے بھی، تو اللہ کے رسول کو بغلی قبر ہی میں دفنایا گیا، اور اس کو بنانے والے حضرت ابو طلحہ ہیں وفات کے وقت۔ اب وفات کے بعد ابو طلحہ، دنیا اجڑ گئی، مدینہ ان کے لیے ویران ہو گیا، رہنا دھوبر ہو گیا۔ آئے حضرت عمر کے پاس، کہا کہ میں شام جانا چاہتا ہوں، شام بھیج دیجیے۔ وہاں پر سکونت اختیار کر لی اور اپنی کل زندگی روزہ، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا روزہ رکھا ہے کہ حتیٰ کہ وفات بھی روزے میں آئی ہے، وفات بھی روزے ہی میں آئی ہے، اور جہاد کو اپنے لیے وقف کر دیا۔ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے، اور جہاد کا کوئی ایک ایسا جماعت اور جیش تیار نہیں ہوتی جو ان کو اطلاع ملتی تو فوری طور پر اس کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتے، حتیٰ کہ عمر کے اس منزل پہ پہنچ گئے جہاں پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ 70 سال کی عمر، ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس آیت پہ پہنچے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم۔ تم خواہ بوجھل ہو، خواہ تم اچھے تندرست ہو، خفافاً وثقالاً، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ فوری طور پر اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو کون سا اب جہاد کے لیے روانہ ہونے والا ہے، کون سی جماعت ہے، اطلاع کرو اور مجھے اس کے ساتھ کر دو۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ نے تو بدر میں، حنین میں، ہر ایک میں، بدر سے لے کر حنین تک ہر ایک جنگ میں آپ نے ساتھ دیا ہے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے جتنے جنگیں ہوئے ہیں بعد میں ان سب میں آپ نے ساتھ دیا ہے، پورا جہاد ہی میں گزارا ہے، اب تو کچھ دیر آرام کیجئے، ہم ہیں آپ کے بیٹے جہاد میں جانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے انفروا خفافا
وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ خواہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو تبھی بھی نکلو، طاقتور ہو، تندرست ہو تبھی بھی نکلو، خفافا وثقالا، تو مجھے کیا ہے اسی حالت میں لے چلو، باوجود بیٹے نصیحت کرنے کے نہ مانے۔ پھر اس کے بعد وہ سمندری سفر تھا، سمندر کے لیے سمندر طے کر کے جانا تھا، جہاز میں سوار کر دیے گئے، لیکن شدید علالت میں پہنچ گئے، بیمار پڑ گئے، عمر بھی پہنچ گئی تھی 70 سال سے زائد، حتیٰ کہ اسی منزل میں وہی کشتی کے اندر روزے کی حالت میں جہاد کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دی، وفات پا گئے۔ اب پانی کے اوپر ہیں، کشتی تیر رہی ہے، آس پاس دور دور تک کوئی زمین نظر نہیں آ رہی ہے، لوگ پریشان جیش کے کہ کیا کیا جائے ان کو، اور دور دور تک زمین آنے کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، طویل، کیونکہ آج کے جہاز تو نہیں تھے نا اتنے اسپیڈ، وہ تو کیا ہے اپنے مدار میں پہنچتے تھے وہ جہاز۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن کشتی کے اندر وہ میت ایسی ہی رکھی ہوئی تھی، 7 دن بعد انہیں خشکی کا ایک ٹکڑا نظر آیا زمین کا، جہاں لے جا کے ابو طلحہ کو دفن کیا گیا، اور 7 دن تک میت کے اندر کوئی بدبو یا کوئی تغیر نہیں ہوا، تر و تازہ ویسے ہی تھی گویا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ نے ہمیشہ حفاظت کی ہے ان کی، خواہ زندگی میں خواہ مرنے کے بعد بھی۔ 7 دن تک لاش رہی اور 7 دن تک کوئی تغیر نہیں ہوا، فریز باکس میں نہیں رکھے تھے، ایسے ہی رکھے ہوئے تھے، ہونے کے باوجود بھی کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ 7 دن بعد ہمیں خشکی کا ایک ٹکڑا ملا اور وہاں پہنچ کے ہم نے کیا کیا، ان کو دفن کیا ہے۔ یہ ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یادوں کو صحابہ کی بساتا ہے میرا دل، دھوم ان کے تصور کی مچاتا ہے میرا دل، یادوں کو صحابہ کی بساتا ہے میرا دل، یادوں کو صحابہ کی بساتا ہے میرا دل، یادوں کو صحابہ کی بساتا ہے میرا دل، دوم کے تصور کی مچاتا ہے میرا دل، دوم کے تصور کی مچاتا ہے میرا دل، مل جائے نذیر کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، مل جائے نذیر کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تاریخی گواہی کو سناتا ہے میرا دل، تاریخی گواہی کو سناتا ہے میرا دل۔